تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فاختلف الاحزاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاختلف الاحزاب. اب ترجمہ تو آپ کے لیے آسان ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کیسے ترجمہ کیا. ترجمہ تو مشکل ہے ہی نہیں، تھوڑا سا قاعدہ سیکھنا ہے، بات بن جانی ہے. الاحزاب میں نے اسم پہچانا. اسم میں نے کیسے پہچانا؟ الف لام سے پہچانا، اور اس کے اوپر حالت دیکھی تو یہ پیش تھی، اس کا اعراب پیش والا ہے، لہذا نے کا ترجمہ دے رہا ہے، فاعلی حالت ہے. اب فاعلی حالت آ گیا تو پیچھے فاختلف آئے ہو رہی تھی. پہلے ہم نے اسم پہچانا، پھر ہم نے اس کی حالت پہچانی. آسان سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب پیچھے دیکھیں گے ہم کیا ہے. فاختلف، اب ہم نے یہ لفظ نہیں پڑھا، لیکن ہے یہ اردو اختلاف. گروہوں نے جماعت تو کا لفظ تو میں اطلاق ہی نہیں کرتا اس میں. جماعت تو چیز ہی اور ہے. کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ابھی عنوان بنا لیں گے کہ جماعت کے لفظ کا اطلاق ایسے گروہ پر ہوتا ہے جس گروہ میں لوگ آ کر اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکیں. ہر آدمی جو کسی گروہ میں جاتا ہے وہ اپنے ایمان کی بدولت جا رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ آدمیوں کے کچھ گروہ ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، چلو دین کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اپنے ایمان کے ساتھ وہاں جاؤں اور میرا ایمان برقرار تو رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں نماز پڑھتا اس نماز سے بھی چلا جاؤں. چہ جائے کہ میں گھر میں نماز پڑھتا تھا، اب میں اس گروہ میں چلا گیا، اس جماعت میں اس جانے سے میں مسجد میں جانے لگ گیا، پھر میں نوافل پڑھنے لگ گیا، پھر میں تہجد پڑھنے لگ گیا، فرائض میرے کبھی چھوٹے نہیں. تو ایسے گروہ کو آپ جماعت کا نام دے سکتے ہیں جس میں اپنا ایمان جو ہے انسان کا برقرار رہے، جس ایمان سے وہ گیا ہے. جماعت میں آنے سے پہلے جو ایمان تھا اس کا اپنا تھا. جیسے آج یہ صاحب آئے ہیں تو ایک سنی سنائی بات پر آئے ہیں کہ بھئی وہاں کچھ ہوتا ہے. تو ابھی یہاں آ کر دیکھیں گے کہ واقعی کہ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نمازی، پکے نمازی ہیں، تو مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے، پھر نوافل کا بھی شروع ہو جائے، پھر تہجد بھی شروع ہو جائے، پھر قرآن مجید کی تعلیم بھی شروع ہو جائے، آگے پہنچانا بھی شروع ہو جائے. تو یہ ہوتی ہے جماعت کا. ایسے گروہ پر جماعت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اور اگر وہ پہلا ایمان بھی جاتا رہے اور یار نماز بھی کہڑی گل ہے، نماز تے دل چندی ہے، نیت دی نماز ہے، دل نال نماز پڑھے بس ٹھیک ہے، کافی ہے. یہ نالے نماز تے قائم کرن دا حکم قرآن میں آیا، پڑھن دا کتنے حکم آیا بھائی؟ لو ایسے اشکالات ذہنوں میں ڈال دیے کہ وہ اگلے سوادوں میں چلا گیا. تو ایسے گروہ ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، پھر جماعت اس کو نہیں کرتے. بات سمجھ آئی ہے میری؟ اس کو آپ وائرل کیجئے گا. میری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آج تک امت کے سامنے آئی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے نہیں کسی کو پتہ. یہ شاید آپ کے لیے بالکل نئی بات ہو جو بات آپ کے سامنے آئی ہے ابھی. جماعت کسے کہتے ہیں، اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ ہم سب کو جماعتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر انسان کا ایمان اپنا بھی جا رہا ہو. تو جماعت ایسے ایک گروہ پر اس جماعت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جہاں انسان کا ایمان کم سے کم جس ایمان سے وہ گیا ہے وہ برقرار رہے اور اسے آگے نکلے. پھر وہ آگے نکلنے کے لیے ظاہر بات ہے دیکھا دیکھی میں فاستبقوا الخیرات، تو اس میں فاستبقوا الخیرات میں بھی اتنی خیر ہے کہ آدمی ہر دوسرے صاحب کی نیکی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بدی چھوڑ دیتا ہے، برائی چھوڑتا ہے، اس نیکی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے نیکی سے انسان کے اندر دوسرے بھائی کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک نظام ہے. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بات ایک میری مکمل ہوئی. اب میں پھر اپنے سبق کی طرف آ رہا ہوں. فاختلف الاحزاب، اختلاف کیا گروہوں نے، یہ ترجمہ ہوا.
من بینہم اپنے درمیان، ان کے اپنے درمیان، آپس میں، آپ اردو میں بول رہے تھے آپس میں ایک دوسرے میں، تو یہ من بینہم اس کا ترجمہ ہے۔ من اب نہیں پتا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کی ایک ضمیر ہے، پروناؤن لگا ہوا ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو پڑھا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ من بینہم آپس میں اختلاف کیا، فویل للذین ظلموا، بس کل ظالم پر بہت بات ہوئی تھی کہ ظالم ہے کون۔ فویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، اور ویل خرابی بھی ہے، اور خرابی اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک بھی ظالم گھر میں رہ رہا ہو، پورے افراد میں اگر ایک بھی ظالم ہو، پورا نظام بگاڑ دے گا۔ محلے میں ایک ہو، پورا نظام بگاڑے گا۔ چلیے نیچے نیچے بات رکھتے ہیں، اوپر تو پھر نظر آ ہی جائے گا۔ ایک ظالم ہو، نا انصاف ہو، نا انصافی ایک شخص کرنے والا ہو، پورے گھر کا نظام بگاڑ دے، مانتا ہی نہیں وہ۔ تو ظالم کی پہچان کیا ہے؟ میری مرضی، اللہ کی مرضی نہیں، میری مرضی، باپ کی مرضی نہیں، ماں کی مرضی نہیں، میری مرضی، نظام بگڑ گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھی گھروں والے، میں بھی گھروں والا ہوں، کہ ظلم ہوتا کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی کے اصل مقام کی جگہ کوئی اور مقام دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو ظلم ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ کسی بندے کو دیا جائے، اور بندے کا حق جو ہے اللہ کو دے دیا جائے، یہ ظلم۔ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، وہ اس کا حقدار ہے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ظالم قرآن مجید لفظ لے کے آیا، کمال لفظ لے کے آیا۔ آدم علیہ السلام کو کل میں نے بتایا تھا، کہا کہ یہ دانا کھا لیا تو دیکھو ظالموں میں سے ہو جاؤ، چھینا جپٹی لگ جائے گی۔ ہوا ہی ایسا ہو، یہ ایسا آسان لفظ ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک نے زیادہ گھونسا مار دیا، اس نے اس پر ظلم کیا، اتنا آسان لفظ ہے، اس کو سمجھنا کون سا مشکل تھا۔ فویل للذین ظلموا، پس بڑی خرابی ہے للذین، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک والا دن۔ علیم کا مطلب ہی دردناک ہے، دکھ دینے والا، دردناک عذاب۔ دیکھیں جو تکلیف میں ہوتا ہے نا، اسے جو بیماری میں ہوتا ہے اسے تکلیف کا پتہ ہوتا ہے کیا تکلیف ہے، دوسرے تندرست کو کیا پتہ لگتا ہے۔ جو اس وقت کرب میں ہوتا ہے نا، وہ عذاب علیم ہو رہا ہو۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں کیا حال ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، جو اس کو پتہ ہے، تندرست کو کیا پتہ کس عذاب میں ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے عذاب علیم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک صفت ہوتا ہے، دوسرا موصوف ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نیک لڑکا، تو نیک صفت ہے، لڑکا موصوف ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ہم کیسے قرآن مجید میں اس کو پہچانیں گے؟ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ دیکھیے اعراب کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اس کا اعراب کراتا ہے۔ عذابن کو دیکھیے دو زیریں اضافی حالت میں لے کے آیا، علیمن بھی دو زیریں آیا۔ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یا قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اعراب ایک جیسا ہوگا۔ اگر یہ معرفہ ہے تو معرفہ ہوگا، نکرہ ہے تو نکرہ ہوگا۔ اب دو اس کے جز ہوں گے، ایک موصوف ہوگا، دوسری اس کی صفت ہوگی۔ صفت کی بدولت موصوف پہچانا جائے گا۔ اگر اس میں یہ صفت ہے تو موصوف ہے، اگر صفت نہیں ہے تو موصوف کیسا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صفت موصوف کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ موصوف کون ہے؟ جس کے اندر صفت ہو۔ آج کی دنیا میں آپ اس کو سی وی کہہ سکتے ہیں،
کہ آپ نے کسی دفتر میں ملازمت اختیار کرنی ہے تو آپ نے جا کے CV دے دی، آپ نے اپنی صفت بتائی ہے، آپ نے کوالٹی بتائی ہے، آپ نے اپنا تجربہ سامنے رکھا ہے، اب اس کے مطابق آپ کام کریں گے، آپ کی عزت ہوگی۔ وہ CV جو ہے وہ صفت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہاں دیکھیے علیم دردناک عذاب جو ہے، دردناک ہونا، دکھ دینے والا، تکلیف دے والا، یہ عذاب کی صفت ہے۔ اور کیا کہا؟ من عذابی، ہاں جی، عذاب سے، دن کے عذاب سے، دردناک والے دن کے عذاب میں ہے وہ۔ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، انہوں نے گھر بھی بگاڑا ہے اور معاشرہ بھی بگاڑا ہے اس ظلم سے، اور وہ دردناک والے عذاب، بس عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اچھا وہ کیسے عذاب ہوتا ہے؟ ایک آدمی جھوٹ بولے، مطمئن ہو جاتا ہے جھوٹ بول کے، اس کو تو دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو چھپانے کے لیے، پھر تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے چھپانے کے لیے، اس کا ضمیر تو مطمئن ہی نہیں ہوتا، پتا ہے اس کو میں نے جھوٹ بولا۔ بڑی ایک بات، بنیادی بات آپ کے سامنے رکھا، اس کے پوچھ کے دیکھیں، وہ کرب ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے سچ نہیں بولا نا، اسے کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، دوسرے کو تو پتہ نہیں دھوکہ ہو یا نہ ہو، خود تو پریشان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ یہ ہے اصل بات۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی اچھی طرح بیان کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اب میں نے بات کچھ کیا اور ریفرنس کہاں سے دے دیا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کر دو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہر آدمی اپنے تئیں اصلاح کر رہا ہوتا ہے لیکن فساد کر رہا ہوتا ہے، اس کو خود پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ بات ذرا تھوڑی بات پھیلتی ہے، سمجھانے کے لیے پھیلائی جاتی ہے کہ درد دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آگے دیکھیے، هل ينظرون الا الساعة، یہ ہے بات آج کی آیت جو ہماری ہے، اس کو دیکھیے، بہت خوبصورت ہے یہ آیت ہے۔ اس کا میں اگر عنوان مرتب کروں تو اس کا عنوان یہ ہوگا کہ آدمی عذر اور بہانے پیش کرتا ہے۔ عذر اور بہانہ کب پیش کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے کوئی کام آ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی کام سونپا جاتا ہے تو سوال کھڑا ہوتا ہے، میں کیوں کروں، کس کے لیے کروں، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ جب وہ نہیں کرتا تو پھر کوئی بہانہ لے کے آتا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ انسان کو کام سونپتا ہے، تھوڑا کام تھا، یہاں بات کہی جا رہی ہے، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی بندگی کرو، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو۔ آسان بات ہے اسی کی بندگی کرنا، اللہ کو اللہ ماننا اور اس کی بندگی کرنا آسان کام ہے۔ کس معاشرے میں ہم نہ رشوت لیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ بے ایمانی کریں، نہ ہیرا پھیری کریں، اللہ کا حکم مانیں، جا کر ٹھیک ڈیوٹی دیں، وہاں جا کر چائے بھی نہ پئیں اپنے آفس ٹائم میں، گپے بھی نہ ماریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک آدمی ایک دفتر میں متقی پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو جائے، اپنے وقت پر نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، تو بتائیں باقیوں کا کیا حال ہو؟ اسے جینے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ کو اللہ کہنا، رب کو رب ماننا۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے۔ سچ بولیں، آپ جب بھی سچ بولیں، کتنا دنیا کا مال کھائے جا رہی ہے دنیا، سچ بول رہے ہیں کہ یہ کہاں لگا ہے؟ بابا آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی فیکٹری کا مال لینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے بل ہی ذرا زیادہ بنا دینا جی۔ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کوٹیشنیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بل دگنا تگنا بنوا رہے ہوتے ہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کا پورا نظام دیکھیے، انسٹالمنٹس کا دیکھ رہے ہیں اپنا نظام، کیا اللہ والا نظام؟ کون سا اللہ والا نظام؟ 2 نمبر چیز رکھی ہوئی ہے،
اور سود پہ دے رہا ہے. مجبور آدمی جا رہا ہے، چیز وہی مل رہی ہے، کیوں ادھار ملنی ہے. جا کر گھر جاتے خراب ہو جائے، گارنٹی بھی کوئی نہیں، پیسے پہ گئے نہیں پہ گئے. یہ اللہ والی بات ہے. جب اللہ والی بات سامنے آتی ہے، اللہ کیسے کرتا ہے انسانوں کو. جناب کچھ سوال کر سکتے کر لیں گے بعد میں، سوالوں نے سارے نے جواب دیں گے. اتنے آ کے سوال ہی پیدا ہوں ہے وہی زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کر دے. جب بات سامنے آتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے میرے نال بھی یہ واسطہ پیا ہوا ہے، میں بھی کوئی گل کراں، کرو خوشی نہ کرو. ہم نے آپ کو جو تعلیم دینی ہے وہ اس لیے دینی ہے کہ آپ معاشرے میں جا کر بات کریں. جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو پھر یہ کمال بات ہو. جیسے آپ مجھ سے بات سن رہے ہیں، اس طرح آپ کی بھی لوگ بات سنیں گے. یہی ایک پروسیس ہے. کیوں سر فہیم صاحب کیا خیال ہے آپ؟ یہی پروسیس ہے. یہ پروسیس گسیدہ ہو گیا، اس کو ہم نے اجاگر کر دینا. تو بہرحال اس اعتبار سے دیکھیے، میں نے صرف آپ کو ایک دعوت کے حوالے سے بات رکھی ہے کہ اللہ نے کیا کہا. اللہ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، اس کی میں نے تشریح کی ہے. آج جب انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے تو آسان کام ہے. میں کیوں کروں، سارے نہیں کرتے، اس میں یہ تکلیفیں آتی ہیں، میرا چولہا بند ہو جائے گا، میرا چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا. جب ایسا تقاضا سامنے آتا ہے تو پھر کوئی عذر پیش آتا ہے. عذر انسان لگاتا ہے، بہانے لگاتا ہے. نہ کرنے کا کام، نہ کرنے کے 100 عذر قرآن بیان کرتا ہے. یہاں آج کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور. میرے منہ میں وہ آیت آ گئی ہے اور دوسرے پارے سے آئی ہے. کہاں وہ بات تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت ہے، اے اہل ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ شیطان تمہیں جزوی نیکی پر لگا کے کلی سے تمہاری آنکھ بند کر دے اور تم مطمئن بیٹھے ہو. یہ ہے بات. آیا نہیں کتنی بار عدو مبین، 3 مرتبہ اس آیت میں بھی آیا، اس صورت میں بھی آیا. کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں؟ وہاں بھی یہی بات کہی اور مطالبہ کیا جا رہا تھا، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. اور آگے جو آیت جوڑی کمال، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم خود ہی ڈگمگا گئے، شیطان کے مقابلے میں نہ کھڑے رہ سکے، پھسل گئے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، آگئی تمہارے پاس واضح روشن نشانیاں آ گئی، قرآن آ گیا، رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات آ گئی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پر جان رکھو اللہ زبردست حکمت والا ہے، اللہ حکیم ہے. اللہ تو پتہ ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. اس کے آگے کہی جا رہی تھی بات، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ بات کہی جا رہی ہے. کیا یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آئیں، بادلوں کے سائے میں فرشتے آئیں اور اللہ خود ہی آ جائے کام کرے؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، یہ کہ آئے اللہ، فی ظلل الغمام والملائکۃ، اور فرشتے بھی اترے. بھائی فرشتہ تو جب دنیا میں آئے گا جان قبض کرنے کے لیے آئے گا، آپ کے کام سنوارنے کے لیے نہیں آئے گا. اور اللہ جب بادلوں کے سائے میں آئے گا تو بادلوں کے سائے میں جب آئے، اللہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ نہیں نکلے؟ گڑ گڑائے کہ نہیں گڑ گڑائے؟ یا اللہ عذاب نہ آ جائے. بادلوں کے سائے میں جب آتا ہے تو آتا عذاب ہی. آپ بھی دیکھ لیں، بجلی چمک رہی ہوتی ہے اور موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور انسان تو ویسے ہی کمزور ہے. ایک دن لگاتار بارش ہو تو آدمی پتہ نہیں ہے رکنی بھی ہے کہ نہیں، اذانہ دینیاں شروع کر دیتے ہیں. تو ہوتا ہے کہ نہیں؟
جل تھل ہو رہی ہوتی ہے، پانی وہ پانی آ گیا بھائی. تو بادلوں کے سائے میں جب اللہ آتا ہے، اور ہماری روش کیا ہے، آپ جب بھی کوئی کام ہوتا اچھا جی اللہ کرے، ہم یہ کہتے اچھا جی اللہ کرے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے اس بات کا عذر. اللہ کو ایسے ہی منظور تھا بھائی. اللہ چاہے اللہ مجھے توفیق دے دے. کتنے میں نے باتیں آپ سے کی. جب ہمارے سامنے کوئی کام آ رہا ہوتا ہے ہم نہیں کرتے تو ہمارے منہ سے یہ الفاظ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ نے ایسے ہی منظور سی، کوئی گل نہیں، خیر ہے. میں دیر نال اٹھیا ہاں، نماز میری رہ گئی ہے، کہیں 2 لاکھ روپے ملنا ہوتا تو رات کے 3 بجے بھی اٹھ کے وہاں پہنچا ہوتا کہ جائے اسے 5 بجے بلایا. اس وقت نیند آنی تھی. کہیں سعودی عرب کے لیے جانا ہو تو رات کے 1:30 بجے کی فلائٹ ہو تو بچوں تک نے نہیں سونا، یہ فلائٹ میں جانا، ایئرپورٹ جانا. اور اگر دین کا کام آ جائے تو پھر کہتے کہ یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، پڑھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے، بندے نے حقوق پورے ہونے چاہیے، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس آیت کو یہاں پیش کیا ہے، هل ينظرون الا الساعة. کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں، قیامت کی گھڑی کا انتظار کرتے ہیں، ساعہ کا انتظار کرتے ہیں؟ حل کیا، اور اگر الا آ جائے تو نہیں. اب نہیں زور دینے کے لیے آیا. ایسا تو کیا ہوتا ہے، حل کا ترجمہ تو کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آیت میں الا آ جائے تو ماں نافیہ ہوتا ہے، اور جب نافیہ ہوگا تو زور دیا جائے گا. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر اس لیے بھیجا کہ رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے. تو زور دیا کہ نہیں، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا انتظار کرتے ہیں، گھڑی کا انتظار کرتے ہیں. اب قیامت کہاں آنی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے قیامت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس سے پوچھ کے دیکھیں جس کو موت آ گئی، اس کے لیے تو آ گئی نا قیامت. چلو وہ تو دور کی بات ہے، ہاسپٹل جایا کرے، وہاں جا کر تیمارداری کیا کرے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا آ جائے. پھر نانی یاد آ جائے گی. تندرستی والے کو کیا پتا کہ کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے. اللہ آ گیا نافی ہو جائے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں ہاسپٹل میں ان کا ایک مرید تھا، وہ بیمار تھا. اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو بیمار کہنے لگا کہ مولانا میرے لیے دعا کرے. بزرگوں کی باتیں میں نے کہا میں شاش ہوں، میں ہٹا کٹا ہوں، میرے منہ سے کیا دعا نکلنی ہے؟ تو بیمار تم ہو، دعا تم کرو، آمین میں کہتا ہوں. بات ہے یہ، جو تکلیف میں ہوتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے کیا باؤ بکری ہوتی ہے. یہ الساعہ میں بتا رہا ہوں، ایک تو ہے موت آ جائے تو گھڑی آ گئی، ایک سا اگر موت نہیں آئی ہاں جی تو جو تکلیف آ رہی ہوتی ہے وہ بھی تو سا ہی ہوتی ہے نا. وہ تو اس سے پوچھ کے دیکھیں. یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی ہمیں نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، رحمت ہے اس کی. اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑنے لگ جائے تو انسان باقی نہ رہے. یقیناً یہ بات درست ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اس بات کا انتظار کرتے ہیں. سمجھاتا ہے ایسے ہم بغتتاً، یہ کہ آئے وہ اچانک آئے گی. اور یقیناً بات درست ہے، جو موت ہے وہ بھی اچانک آتی ہے، جو حادثہ ہوتا ہے وہ بھی اچانک ہوتا ہے. یاد رکھیے میری بات، اگر وہ اچانک نہ ہو تو پھر حادثہ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ جو انسان کے اندر بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی علامات پہلے آ جاتی ہیں، لیکن جو حادثہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. یہ یشعرون کا قرآن لفظ بول رہا ہے، بڑا کمال لفظ ہے. جہاں بھی قرآن مجید نے یشعرون لفظ بولا
اس کا مطلب ہے کہ عقل کے اندر کوئی بات نہیں ہے، عقل سے ماورا کی بات کے لیے قرآن شعور کا لفظ بولتا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ آئے گی اچانک، پتہ بھی نہیں ہوگا. بھائی اگر پتہ چل جائے تو پھر اچانک تو نہیں نہ رہتا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور ہی نہیں رکھتے. اور اس بات کو قرآن نے بہت سمجھایا. چلیے ہم جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب اس بات کو رکوع کو مکمل کیا. الْأَخِلَّاءُ خلیل کی جمع ہے دوست. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، اس کی جمع یہ بنی ہوئی ہے الْأَخِلَّاءُ. یہ جو ہے معرفہ ہے. خلاء خلیل کی جمع خلاء آتی ہے. خلاء خلاء خلاء. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کا واحد ٹوٹ جائے نیا لفظ آ جائے. آپ کے پاس آ گیا یہ آپ کی وکیبلری بھی ساتھ بن جائے گی. دوستیاں یوم اذن، اس دن، بعضهم ان کے بعض، ان کے کچھ، لبازن واسطے کچھ کے، یعنی وہ ایک دوسرے کے واسطے. یہ کہہ لیں آپ اور آسان ہو جائے گی بات. اس دن یوم دن، اور اذن اس کو زور دینے کے لیے ظرف زمان بنایا. اس ظرف زمان کے والے سے ہے یوم اذن. اگر اکیلا یوما ہوتا تو تب بھی ٹھیک تھا، یوما اکیلا پڑھا نہیں جانا تھا، اس لیے اذن ساتھ زور دے کے لایا گیا بس. یعنی اب یہ اس کا ترجمہ ہوگا اس دن. بعضهم ان کے کچھ، ان کے بعض، لبازن واسطے بعض کے، واسطے ایک دوسرے کے. دوستیاں اس دن ایک دوسرے کے لیے. یہی ہے نا اصل بات. تو یہی تھی. عدوٌ ہوگی. عدوٌ مطلب ہے دشمن. عربی میں دشمن کی ترجمہ کیا ہے؟ عربی کیا ہے؟ عدو. اس کی جمع کیا بنے گی؟ آداء. عدو کی جمع آداء، دشمنیاں. یعنی یہاں وہ دوستیاں ہوں گی اس دنیا میں، لیکن وہی لوگ کل قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں. جو لوگ دین سے روک رہے تھے، یہاں تو بڑی دوستیاں تھیں، وہی ماحول کی بات قرآن نے آگے کر دی ہے کہ اگلے جان وہ تمہارے دشمن ہوں گے جو یہاں تمہارے لیے دوست بنے ہوئے ہیں. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ انتظار کرتے اس گھڑی کا، قیامت کی گھڑی کا، یہ کہ آئے ان کے پاس وہ اچانک، اور وہ شعور بھی اس کا نہیں رکھتے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب آئے گی. اخلاء دوستیاں اس دن ان میں سے کچھ واسطے کچھ کے دشمن ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اچھا کیوں ایسا لے کے آیا؟ قرآن مجید میں جب عمل نہیں نہ کر رہا ہوتا انسان، تو صرف دیکھا دیکھی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا ہوتا. ایک دوسرے کے طرف کرنا، یار انہوں نے نہیں کیتا میں بھی نہیں کیتا. یہ دوستیاں ماحول کی بات کر رہا ہے. ماحول انسان کو ایک طرف لے کے آتا ہے، ماحول انسان دوسری. عمل جو ہوتا ہے جسے ہم عمل کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک ذریعہ عمل کا صرف فقط ایک ہے، آپ سنیں اور مانیں، عمل ہو گیا. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم آپ ماحول پیدا کر دیں، اور ماحول پیدا کرنے میں جب آدمی آئے گا تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بزرگان دین نے اس ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جو بیت ارشاد تھی ہماری، یہ اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے تھی کہ بیعت کریں اور لوگ اس ماحول میں آئیں اور پھر نیکی کی طرف راغب ہو جائیں. بڑا سلسلہ چلا، اب تو وہ بھی نہیں کہیں نظر آ رہا. تو اس اعتبار سے دوستیوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ ماحول جو ہے وہ انسان کو اس طرف لے آئے گا. اگر آپ ماحول بنا دیں گے پھر آپ کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہوگا. اگر آپ ماحول نہیں بناتے تو جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، کل آج دیکھیے کیا ہوا، 14 اگست تھی کل گزری ہے، تو کیا ہوا؟ وہ دوستیوں نے ہی انسانوں کو وہاں تک پہنچایا نا. دیکھا دیکھی بس ٹھیک ہے.
ہمارے بچے بھی اپنے منہوں پر پاکستان کا جھنڈا بنا کے آ گئے تھے، کسی نے سر بنا لیا، آدھا کر دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کسی نے لباس پہن لیا۔ ماحول کی بات ہو رہی ہے، تو ماحول کی بات کی ہے، یہاں دوستیوں کی بات کی ہے۔ کل قیامت والے دن وہ دوستیاں جو ہیں وہی ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی۔ الا المتقین، سوائے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے۔ جو لوگ پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، متقی کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ متقی ہوتا کون ہے، پرہیزگار ہوتا کون ہے، آج کی دنیا میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج ہم نے صرف اسی پہ بات مکمل کی ہے کہ جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ اس ماحول سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ بچے رہیں گے، اور وہ کل قیامت والے دن بھی اس ماحول میں نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے دوستوں کو وہاں جا کر نہیں کوسیں گے، ان کو الزام نہیں دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ادھر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو